سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم کے دکھا دیا، استقامت کر کے دکھا دیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور وہ یہ خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافو، کوئی خوف مت کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم کرنے کا ضرورت نہیں ہے. اور آگے بتایا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا خوشخبری سنا دوں. یہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی تعلیم تو عہد الست میں لیا گیا. وادی نعمان جسے عرفات کا میدان کہتے ہیں، وہاں پر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے ہونے والی ذریت قیامت تک کے تمام انسانوں کو جمع کیا، چونٹی کے شکل میں چھوٹا سا جسم دے کر کے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنا نور ڈالا. جس نے اس نور کو قبول کیا وہ دنیا میں ہدایت پائے گا، اور جس نے اس نور کو قبول نہیں کیا وہ اس دنیا میں بھی محروم رہے گا. تو اللہ پاک نے پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کا جواب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں. اور اسی جواب کو سن کر کے تمام بنی نوع انسان و آدم علیہ السلام بشمول سب نے کہا بھلا. تو اس طرح سے عہد الست، ایک اللہ نے عہد لیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہاں ہم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور اس ربوبیت کو اس دنیا میں یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، رب کو یاد کرتے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. اسی طریقے سے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو یہ 3 مرتبہ پڑھنا کمال کا ادنا درجہ ہے، اوسط درجہ 5 بار ہے، اور زیادہ درجہ 7 مرتبہ. تو کم از کم 3 مرتبہ ہم ربوبیت کا رکوع میں اقرار کرتے ہیں. اور جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. غرض کہ اللہ کے رب ہونے کا رکوع میں بھی 3 بار اقرار ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ربوبیت کا یاد ہے، نماز میں سورہ فاتحہ میں یاد ہے. پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ
میں پڑھتے ہیں پہلے سجدہ میں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ گویا کہ ربوبیت کا اقرار کم از کم 6 مرتبہ سجدہ میں اور 3 مرتبہ رکوع میں نہ ہو جاتا ہے، اور قوما میں 1 مرتبہ 10 ہوا، اور 1 مرتبہ الحمد میں 11 مرتبہ۔ اور اگر نماز کے بعد بھی آپ ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا کرتے ہیں، گویا کہ 12 مرتبہ ایک رکعت میں سمجھیے اللہ کے ربوبیت کا یاد کرتے ہیں۔ اور یہ ربوبیت کا اقرار جو کیا گیا ہے، عہد لیا گیا ہے، اسی ربوبیت کو بتانے کے لیے سارے انبیاء کرام آئے کہ رب تمہارا کون ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہچانوایا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے۔ تو رب کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب میں حدیث پڑھا آپ کے سامنے کہ من قال رضیت باللہ ربا، کہ 3 مرتبہ صبح اور شام فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تو بتایا کہ من قال رضیت باللہ ربا، جس کے دل کی آواز ہے، دل میں اس کو یقین ہے کہ ہمارا پرورش کرنے والا، پالنے والا اللہ ہے، تو وہ جو ہے اس سے راضی ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ کی ربوبیت سے راضی ہے، تو اس کو ایمان کا مزہ ملے گا۔ اور اسلام کے بارے میں، اسلام سے وہ راضی ہو، اللہ پاک اسلام سے راضی ہے، اور اسی اسلام کی تکمیل سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے، نعمت کی بھی تکمیل کر دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام سے راضی ہونا، اور جو ہے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بندے کے درمیان کا حجاب اٹھا کر کے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تقول لہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کون ہے یہ؟ تو وہ ایمان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی برکت سے وہ کہے گا کہ یہ ہمارا پیغمبر، ہمارا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے نظر رکھا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں، کپڑا پہننے اوڑھنے میں، غرض کے ہر کام میں انسان کو جائے لذت رکھا ہے۔ لیکن یہ ایمان جو ہم میں حاصل ہے، کیا یہ ایمان بے مزہ چیز ہے؟ اس میں بھی اللہ نے مزہ رکھا ہے۔ تو یہ مزہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کی ربوبیت سے راضی رہیں گے، تو ایمان کا مزہ ملتا رہے گا۔ دنیا میں ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ ملے گا، اور آخرت میں اللہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ربوبیت کا اقرار سب سے بڑی چیز ہے، اس پر جمنے کی ضرورت ہے۔ مرنے کے وقت میں انسان جب موت کا گھڑی ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں، فرشتے 1-2 نہیں آتے ہیں، 500 فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے انسان کے شکلوں میں ہوتے ہیں، اور انسان وہ جو جس کو وہ پہچانتا ہے اپنی زندگی میں۔ تو گویا 500 فرشتے ہمارے جان پہچان کے لوگوں کی، ان لوگوں کے شکل میں ہوگا، جس طرح دہیا کلوی کے شکل میں جو صحابی تھے، ان کے شکل میں جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر آتے تھے، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ دہیا کلوی کی شکل میں جو شخص آیا ہے یہ دہیا کلوی نہیں ہے، بلکہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا کلام لے کر کے آیا ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان پوری زندگی میں جہاں بھی گزارا ہے، جس سے محبت ہے، جس سے تعلق ہے، جن کو وہ اچھا جانتا ہے، ایسے 500 افراد کے شکل میں ان کے سامنے موت کے گھڑی میں حاضر ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ اکٹھے ہمارے تمام دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔
वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये तो फरिश्ता है, वो हकीकत में वो फरिश्ता होगा। लेकिन तमाम दोस्तों के जब शक्ल में आएगा तो उसकी क्या खुशी होगी उसको कि एक दो दोस्त से मिलते हैं तो क्या खुशी होती है। मेरे सारे दोस्त जिंदगी का आदमी इकट्ठा नजर आ रहा है, हर एक के हाथ में गुलदस्ता होगा, वो समझेंगे कि सब कोई मुझे फूल तोहफे में लाया है। लेकिन तमाम फरिश्ता हर फरिश्ता उसको एक एक खुशखबरी सुनाएगा, वो ये समझेगा कि हमारा हर दोस्त मुझे खुशखबरी सुना रहा है। तो इस तरीके से 500 खुशखबरियाँ, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु। मैंने पहले भी कहा था कि जब अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह वाले को आगे का कोई डर नहीं है और पीछे का कोई गम नहीं है। तो ये तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन फरिश्ता जब आएगा तो फरिश्ता भी अल्लाह तखाफो, आगे का खौफ मत करो, डरो मत और गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अच्छा होने वाला है, वो उसको खुशखबरी सुनाएगा। आदमी ज़िंदगी में एक खुशखबरी सुनता है तो बहुत खुशहाल हो जाता है, खुश दिल हो जाता है। और जब 500 खुशखबरियाँ उनके सारे दोस्तों की तरफ से अलग अलग ढंग से होगा तो उनकी खुशी का क्या आलम होगा। तो उसे आप दूसरे लोग कब याद आएंगे तो समझेंगे हमारे ही मिलने वाले लोग आए। और इजराइल अलैहिस्सलाम जो आएंगे उसके हाथ में एक रुमाल होगा, वो ठोड़ी के नीचे से सर के ऊपर लगाएंगे तो उसको जन्नत नज़र आ जाएगी। अब जब जन्नत का नज़ारा होगा तो उसकी रूह फड़कने लगेगी कि कब हम जल्दी से निकल के उस घर में चले जाएं जहां मुझे जाना है। तो रूह बेचैन होगी, बेताब होगी कि कब हम किस तरह से निकल जाएं। तो उसको इस आसानी से इजराइल अलैहिस्सलाम उस रूह को ले जाएंगे जैसे कि आटे में अगर कोई बाल चला जाए तो एक सिरा पकड़ेंगे तो आराम से निकल जाएगा। और अगर बदकार है तो उसकी रूह उसके सामने तो भयानक शक्ल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तो कहा कि अल्लाह आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं, हमको दिखाइए नहीं। तो तुमको ईमान नहीं है, ऐसी ऐसी बात पूछते हो। अवलम तुमको ईमान नहीं है हम पर? या अल्लाह ईमान तो हमको है, लेकिन आप मुर्दे को जिंदा करके दिखाएंगे तो हमको लियत महीना कल भी दिल में इत्मीनान हो जाएगा कि ऐसे जिंदा होता है। तो क्या फखुज़ अर्बात मिनत तैर, कि 4 परिंदे को तुम पकड़ो और उसको जबह करो और गोश्त बनाओ और सबको मिक्स कर लो और उसको जब फिर उसको पहाड़ों पर डाल दो, बहुत से पहाड़ों पर डाल दो। और उसके बाद आप उसको बुलाओ, मुर्गा को बुलाओ, मोर को बुलाओ, कबूतर को बुलाओ, जो आपने परिंदा लिया है उनको बुलाओ, या 3 का साया वो दौड़ के आ जाएगा। जिंदा करने का मेरा यह तरीका है। तो 4 परिंदा लिया और चारों को जबह किया, उसके गोश्त को लिया और आप सब मिक्स कर दिया और मुख्तलिफ पहाड़ों में उसको डाल के चले आए और उसे कहा कहाँ है हमारा मोर, हाजिर हो। तो मोर आ गया। अब वो आ गया है, उसका सिरा तो अपने पास रखा है। अब मुर्गी में अगर मोर का सिरा बैठाएगा तो कबूल करेगा? वो नहीं कबूल करेगा। तो जिसका जो सिरा है उसमें डाल देंगे, चिपक जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये इंसान का बदन, इसका गोश्त, इसका पोस्त, इसका खून, सब चीज़ तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे और रह गया इसका हड्डी। वो ज़मीन में जब डालेगा तो कुछ दिनों के बाद मिट्टी उसके हड्डी को भी खा के ख़त्म कर देगी। थोड़ा सा बच जाएगा जो उस जम्ब कहते हैं, ताकि दोबारा उसको जिंदा हो। तो अल्लाह ने इंसान का नाम रखवाया है, ज़िंदगी भर उसकी तरबियत और परवरिश की है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा बदन बढ़ रहा है, लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ती है और हर चीज़ बढ़ता जाता है। एहसास क्या होता है जब बच्चा इस दुनिया में आया,
पहले भी बढ़ रहा था, दुनिया में भी आकर बढ़ता 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 जाता है, एहसास नहीं होता। तो अल्लाह धीरे 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 किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो उसको रबूबियत कहा जाता है, रब का मामला कहा जाता है। और अगर एक वक्त कर दिया जाए तो उसको कुदरत कहा जाता है, रबूबियत नहीं बोलते। तो अल्लाह रब है, अर्श का भी उसकी भी तरबियत करते हैं, वलाहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्ज़। तो फलिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति रब्बिल अर्ज़ रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तो अर्श का भी रब है, आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जब पूरब पश्चिम का भी रब है, और रब्बा हाजल बैत, खाना काबा का भी रब है। तो ये रबूबियत का खास खास जगहों में निशानदेही करना सिर्फ मखसूस होने के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ खास तौर से उनकी रहमतों का ज़्यादा ज़हूर है, कुदरतों का ज़्यादा ज़हूर है, उन जगहों को याद दिलाया है मखसूस होने की वजह से। ये नहीं कि रबूबियत का मामला सिर्फ उसके साथ महदूद है। तो अल्लाह अर्श का रब है, अगर अर्श की रबूबियत छोड़ दिया जाए तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाएगा, दुनिया का सूरज का रोशनी फेल हो जाएगा, दुनिया एक अंधेर बन जाएगी। तो इस तरीके से अर्श का भी रबूबियत कर रहे हैं। आसमानों का रबूबियत न किया जाए तो ये आसमान फट फूट करके गिर पड़ करके सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। इस ज़मीन की रबूबियत अगर नहीं करे, परवरिश नहीं करे, तो इस ज़मीन से कुछ भी उगेगा नहीं। हम समझते हैं कि हम जो है दाना छींट देते हैं तो वो पैदा हो जाता है। ये घटिया दर्जे का जाहिरी शकल को देख के दिमाग में बैठाए हुए गलत है। तो जिस दाने को जहाँ पर पैदा होना अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उस जगह पर जाने के बाद अल्लाह पाक उसको निकालता है। ये नहीं कि अपने आप होता है। ऐसा तो दहरिया का भी है जो अल्लाह को नहीं मानता है। जो अल्लाह को नहीं मानता, आपसे आप हो गया होगा, आसमान हो गया, हो गई होगी ज़मीन, अपने आप से जो है बारिश हो जाती है, अपने आप से सब उग जाता है। ये अपने आप होता है। समुंदर का भाप कहीं उठता है, हवाएं बादल बना के वहाँ से लाती है, हमारे खेतों में एक एक बूंद में एक एक फरिश्ता लेके ज़मीन में उतरता है, और फिर उसके बाद ज़मीन नरम होती है, उसमें दाना भी जहाँ जाएगा अल्लाह को उगाना मकसूद होगा तो अल्लाह पाक तरबियत करेंगे। और सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर रहमत होगी। एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार होगी, तो वो दाना धीरे धीरे अल्लाह उगाता है। जो कहता है कि अपने आप उग जाता है, तो उसके अंदर दहरिया में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। जो अल्लाह को नहीं मानता है वही तो ख्याल आपका भी बना हुआ है। तो फिर आप कहाँ पर मस्जिद में आप अल्लाह वाले हैं, खेत में आप तो बेधर्म हैं, आप दहरिया हैं, अपने आप हो जाता है। तो ज़मीन में तरबियत करना अल्लाह का है उस दाने का, और उसका उगाना अल्लाह का है, उसका बढ़ाना अल्लाह का है, फल फूल देना अल्लाह का है। कुरान तो ऐलान करके कहता है अंतुम तज़रऊन अब नहनु ज़ारिऊन, कि तुम खेती करते हो या मैं खेती करता हूँ, क्या है आपके कब्जे में? ज़मीन नरम हमने किया, तुमने दाना बखेर दिया, समझा हम गिरफ्त हो गए। कौन चीज़ का गिरफ्त है? उसको निकालना हमारा रुबूबियत है, उसको बढ़ाना हम, हवाओं को चलाना। अबरो बादो महो खुर्शीदो फलक दर कारण, कि तुम्हारे सामने जो खाना आता है तो इस खाने को पकाने के लिए, बनाने के लिए, तुम तक पहुंचाने के लिए जो है सूरज भी लगा है, चांद भी लगा है, हवाएं भी लगी है, पानी भी लगा है, हर चीज़ लगा, इंसान लगा। 300 मरतबे अदल बदल करने के बाद तब उसका नाम ग़िज़ा होता है जब हम खाते हैं। तो इसलिए कहा कि गफलत के साथ मत खाओ, कि ये जो है अल्लाह ने अपने आसमान से, अपने खजाने से ये ग़िज़ा नाजिल करके ज़मीनों के ज़रिए निकाल के हम तक पहुँचाया है।
تو اس کا ربوبیت کا ایسا معاملہ ہمارے بدن کے ساتھ ہے، ہمارے باہر میں ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ تمہیں ظاہر ہو جائے گا، ہم تمہارے اندر بھی دکھائیں گے ربوبیت کو، باہر میں بھی دکھائیں گے، اور اس دیکھنے کے بعد آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ حق کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، انسان کو دو چیز کرنا پڑے گا، ایک تو رب ہونے کا اقرار ہر چیز سے، ہر جگہ سے ہو، اپنے اندر سے، باہر سے، کل کائنات میں رب کا بہت تربیت دینے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وہ اندر سے کر رہا ہے۔ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، باپ بھی تربیت کرتا ہے، استاد بھی تربیت کرتے ہیں، یہ سب تو شعبے ہیں، ظاہری نظام ہے اس کا، پر اس کے پیچھے تربیت کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح کھیتوں کا دیکھ بھال کسان کرتا ہے، لیکن اس کا پیدا کرنا، اس کا بڑھا دینا، اس کو گھر تک پہنچا دینا، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے، پیچھے اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بہت اچھی کھیتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے بعد عین موقع پر طوفان آ گیا، بارش آ گئی، اور کھیتی کا اکثر حصہ کھیت میں ہی گر کے ضائع ہو گیا، تھوڑا سا انسانوں کے پاس میں آیا، یعنی چونی سمجھیے۔ تو بہت افسوس کیا۔ اگلے سال جب کھیتی تیار ہوئی تو ساری قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا کہ اے موسیٰ، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اپجا ہوا اناج کہیں کھیت ہی میں نہیں رہ جائے، آپ دعا کر دیجئے کہ سب ہمارے گھر میں آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ پچھلے سال اللہ پاک سب کھیتی کا پیداوار کھیت ہی میں رہ گیا، گھر نہیں آ سکا تھا، اس مرتبہ تو سارا کل کا کل گھر پہنچ جائے، ہم لوگ مالا مال ہو جائیں، آپ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ اب جب آیا وہ اناج اکٹھا کسی کم، تو اب جو کھا رہا ہے بیمار پڑ رہا ہے، اب جو کھا رہا ہے وہ بیمار پڑ رہا ہے، بیماروں سے تو گاؤں کا گاؤں بھر گیا، ہر جگہ بیماری پھیل گئی۔ دعا کیا پروردگار عالم، یہ تو اناج دیکھ کے سارے لوگ خوش ہو گئے کہ بیٹھ کے 3 سال تک کھائیں گے، لیکن کھا کے تو سب بیمار پڑ رہا ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، جو جس دانے میں بیماری تھی، تمہارے لیے نقصان دہ تھا، میں اس کو کھیت میں چھڑوا دیا تھا، جو تمہارے نفع کا تھا، جو تمہارے صحت کے لیے تھا، وہ تم تک باقی رکھا، تمہیں پسند نہیں آیا، تم نے کہا کہ سب غذا ہم ہی کھائیں گے، تو کھاؤ، اس کا یہ سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ کیا کتنا اناج کتنا دانہ کن تک پہنچانا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سارے عالم کے جو بھی مخلوقات ہے سب کی اللہ پاک تربیت کر رہا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمیں آخرت میں جانا ہے، اس لیے جو ہے وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ تو آدم ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو مردہ کیسے زندہ گا وہ بھی بتایا، اللہ سے پوچھ لیا کہ کیسے ہوگا، اور اسرائیل علیہ السلام سے بھی درخواست کیا کہ تم جو آتے ہو انسان کے پاس میں تو کس شکل میں آتے ہو، ذرا مجھے دکھا دو اس شکل۔ بولا کہ اے اللہ کے دوست خلیل اللہ، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے، کہ نہیں ہم دیکھیں گے کس شکل میں آتے ہیں۔ بہت ضد کیا تو اسرائیل علیہ السلام کا اچھا آپ نہیں مانتے ہیں تو ہم اس شکل میں جو دشمنوں کا، جو نہیں ماننے والا ہے اللہ کا، جو مجرم ہے، باغی ہے، جو سمجھ فاسق و فاجر ہے، اس کے پاس میں جن شکلوں میں آتا ہوں، ٹھیک ہے آپ تیار ہوئے، میں حاضر ہوتا ہوں شکل میں۔ جب وہ بڑا دانت اور بڑی بڑی 16 پھینکنے والی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں جس سے سوا نکل رہا ہے، اور ہیبت ناک شکل دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کا سر میں چکر آیا، اور چند لمحے میں وہ جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئی۔
تو جس اتنے بڑے خلیلullah اللہ کا پیغمبر اللہ کا دوست ہو کر کے اسرائیل علیہ السلام کے شکل کو اتنا خطرناک شکل کہ اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر دوسروں کے پاس میں آتا ہوگا. تو اس نے پھر درخواست کیا کہ اچھا آپ نے برے لوگوں کا شکل تو دکھا دیا جب روح قبض کرنے آتے ہیں, لیکن آپ اچھے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں تب کیسے آتے ہیں وہ بھی ہمیں دکھا دیجیے. کہ چلو آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے میں پھر شکل بدل کے آتا ہوں. پھر اسرائیل علیہ السلام بہت اچھے خوبصورت بہترین شکل میں آئے. تو کہا کہ میں اس شکل میں اچھے لوگوں کے پاس میں آتا ہوں. تو یہ دو چیز دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس شکل میں تم اچھے لوگوں کے پاس میں آتے ہو اگر کچھ نہ بھی ہو تو اس شکل میں آنا بھی خوشی کا ذریعہ ہے. آدمی دیکھ کے خوش ہو جائے گا, بہت اچھی شکل ہے. تو بہرحال اچھے لوگ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی حالت میں ہمارے پاس میں اسرائیل علیہ السلام آئے, فرشتہ ہمیں خوشخبری سنائے, اور وہ قبر جس کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے قبر اور نہیں تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, تو اس کے اندر جائے گا تو یہ قبر جو ہے اعلان کرتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں. تم آتے ہو تو میرے پاس تیاری کر کے آؤ. تیاری یہی ہے کہ اللہ کو جو رب مانے ہیں اس ربوبیت کے یقین کو ساتھ میں ہم جئیں اور یقین کے ساتھ ہم مریں. تو اس حال میں جب قبر میں جائیں گے تو وہ شفقت کرے گی کہ اس زمین میں جو چل رہا تھا مجھے تم بہت اچھا لگتا تھا, دنیا میں تم نے تکلیف اٹھایا, آج ہمارے پاس میں آئے ہیں, ہم آپ کی خدمت کریں گے, اچھا سلوک کریں گے. اور وہ عورت وہ جو ہے قبر پھر اس کے اندر جنت کا جو ہے سمجھیے اس پہ بستر بچھایا جائے گا, کھڑکیاں کھولی جائے گی اور جنت کی خوشبوئیں آئے گی, اور فرشتہ اس سے سوال کر کے چلا جائے گا نوم کا نومتی العروس, جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جاؤ, آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, کوئی اٹھائے گا نہیں, اللہ آپ کو اٹھائے گا. آپ کا محبوب ہے, اللہ محبوب رب العالمین ہے. تو اس طریقے سے وہ انسان قبر میں آرام کی جگہ اس کا بن جائے گا. یہ وہ گھر ہے جو مر کر کے ملتا ہے, زندگی میں نہیں ملتی. تو قبر کے اندر اگر اچھا عمل کر کے جائے گا تو بہترین جگہ ہے, اور اچھا عمل کر کے نہیں جائے گا تو ازدہے اس پہ مقرر ہوں گے, مارے گا 70 ہاتھ دھسے گا, اور قبر دابے گی تو جیسا ایک انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں گھس جاتا ہے ایسے پسلیاں گھسے گی نکلے گی. بہت زیادہ قبر ہے, اس لیے قبر میں عذاب ہے. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. کسی کو کہیں کا ڈر لگا, کسی کو کہیں کا زیادہ ہوا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قبر کا مرحلہ بس سوچتے ہی روتے دھوتے رہتے تھے. تو لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں آپ قبر سے؟ کہا کہ آخرت کی پہلی منزل ہے وہ, اگر یہ قبر کا منزل آسان ہو گیا تو انشاءاللہ آگے کی منزل بھی آسان ہوگی. قیامت کا مرحلہ ہوگا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ابو بکر صدیق ہوں گے, عمر فاروق ہوں گے, سارے انبیاء ہوں گے, سارے دوست ہوں گے, سارے خاندان کے لوگ ہوں گے, وہاں فرشتے بھی ہوں گے. وہاں تو طبیعت بہلانے کا کچھ نہ کچھ ہوگا کہ سبھی ایک حال میں ہے, لیکن یہاں قبر میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس لیے قبر کے عذاب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. بہرحال ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے, ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنا ہے. قبر کے بعد سے جتنے مرحلے کا دھیان آئے, حشر کا آئے اس ڈر سے, یا اللہ کے سامنے پیشی کے ڈر سے, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے, جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے, جس نیت سے بھی کریں گے پاس ہے وہ.
قبر تو غیراللہ ہے، لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر آپ عمل کر دیں ہیں تو وہ بھی پاس ہے۔ میدان محشر کی رسوائی سے بھی، شرمندگی سے بچنے کے لیے عمل کریں گے، وہ بھی صحیح ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غیر اللہ کے لیے عمل ہو رہا ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ پاس ہے۔ آپ جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، 7 بار آپ صبح کو پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، تو یہ 14 مرتبہ میسیج آپ کا جہنم کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب بندہ وہاں جائے گا تو اس بندے کا زندگی بھر کا 14 مرتبہ کہ ہم کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، وہ پہنچا ہوگا تو پورا لسٹ دے گا جہنم کہ یہ شخص تو میرے پاس میں آنا نہیں چاہتا تھا، زندگی بھر میں اتنے مرتبہ ان کا پیغام مجھ تک پہنچا، اس لیے اس کو میرے اندر مت ڈالیے۔ اور اگر آپ جنت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کیے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس مل جائے، حکم دیا ہے کہ مجھ سے جنت الفردوس مانگو، جنت کا مطالبہ کرو، اس دونی استجب لکم، جو مانگو گے وہ بھی دوں گا، لیکن جنت مانگو، 7 دن رہے گا تو جنت کو مانگنے کہا ہے، تو ہم تو اس حکم کی تعمیل میں مانگ رہے ہیں، نہ کہ ہم اس لائق ہیں اس لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اگر جنت کو پا لینے کے لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ہر کام اس کے لیے انجام دے رہا ہے، وہ بھی پاس ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو پڑھتا ہے اس کے درجات اس سے اونچا ہے، خدا سے ملیں گے اور شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، یہ بھی پاس، یہ بھی ان درجات سے اعلیٰ ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے یہ ان میں سب سے اچھا ہے، اور جو خدا کا حکم سمجھ کے کرے تو یہ تو نبی کا مقام ہے، اسے حکم دیا اس کام کو کرو تو وہ کرنا ہے، مزہ آئے نہیں آئے، آپ کو جائے سمجھے اچھا لگے نہیں لگے، تکلیف ہو چاہے آرام ہو، ہر حال میں اس کام کو کرنا ہے، نبی کو اللہ کا حکم سمجھ کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ الا هل بلغت، کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ میرا کلام تم تک پہنچا دو، میں نے اللہ کا کلام تم تک پہنچایا ہے، بولو میں نے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے؟ کہا کہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں، دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا کہ آپ نے جو مجھے پیغام دیا تھا اس کو تلاوت کر کے، اس کی تشریح کر کے، لوگوں کے خرابیوں کو اچھائی میں بدلنے کا طریقہ بتا کر کے، ہر طریقے سے میں نے اس کو آپ کے جو جنت میں آنے کا دعوت دیا ہے مہمانی کے لیے، تو وہاں تک پہنچانے کے لیے سارے راستے، قبر، حشر اور پل صراط پہ پار ہونے اور سب چیز میں نے بتا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الا هل بلغت، یا تم لوگ کے پاس میں نے اللہ کا دین، اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے آپ تو پہنچانے کا حق ادا کیے ہیں۔ 3 بار لوگوں سے پوچھا، 3 مرتبہ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ ہمارے پاس جو علم تھا میں دوسرے تک پہنچایا۔ کیا میں بھی اپنے کو اس بات کو پیش کر سکتا ہوں کہ زندگی میں بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیت جانتے ہو، ایک بات جانتے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو؟ تو کیا ہم نے ایسا کیا ہے؟ پھر پوچھ کر کے دیکھو کہ ہم ایسا کر پائے نہیں پر میں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، صرف اپنا ہی کرنا نہیں ہے، اپنا ہی ایمان کا مزہ نہیں اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی اس مزے میں شریک کرنا ہے کہ سب کو ایمان کا مزہ اٹھائے، ربوبیت کا اقرار کرے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ چند باتیں کہنے کی توفیق دی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔